السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آج بن رہی ہے میرے کچن میں دال، مسور اور مونگی کی دال۔ سب سے پہلے میں نے مسالہ بنایا ہے، پھر میں اس میں دال ڈال دوں گی، اس کو لگاؤں گی میں 1 سیٹی کا پریشر، اور اس کے بعد میں اس کو لگا دوں گی تڑکا۔ بس آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں میری کوکنگ، اور ساتھ ہم باتیں کریں گے۔ آج جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے کہ دبئی یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جو باقی 6 اسٹیٹس ہیں، ٹوٹل 7 اسٹیٹس ہیں، تو یہ سارے جو سٹیز ہیں یا اسٹیٹس آپ کہہ لیں، تو یہ کتنے سیف ہیں گرلز کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ہی سیف ہیں۔ یہ میں پہلے ہی آپ کو شروعات میں کلیئر کر دوں کہ پورا UAE جو ہے نا یہ سیف ہے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر کسی کے لیے سیف ہے۔ ہمارے ملک میں بہت ساری لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، یا ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہوتی ہے، وہ جاب کرنا چاہتی ہیں، لیکن فیملی جو ہے نا ان کو اجازت نہیں دیتی۔ فیملی کے اپنے خدشات ہوتے ہیں، کچھ تحفظات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ان کو پرمیشن نہیں دیتے ہیں جاب کرنے کی، اور کسی حد تک ہماری فیملیز ٹھیک بھی ہوتی ہیں۔ میں خود پاکستان میں پلی بڑھی، پیدا ہوئی، وہاں پہ میں نے تعلیم حاصل کی، کالج یونیورسٹی لیول کی، پھر میں نے جاب کی وہاں پہ، میں ایک شہر سے دوسرے شہر موو بھی کرتی رہی، تو مجھے ہر ایک بات کا اندازہ ہے۔ اچھا، آپ بات کر لیتے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں گرلز کی سیفٹی کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہاں کی 7 اسٹیٹس جو ہیں نا وہ سیف ہیں۔ یہاں پر جینڈر نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، بلکہ یہاں پہ انسان کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ انسان امپورٹنٹ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم گرلز کی بات کریں تو گرلز جو ہے نا بہت سیف ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اگر آپ پاکستان میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر سیفٹی محسوس کرتے ہیں نا تو یہاں پر آپ اکیلے رہ کر اس سے کہیں زیادہ سیف خود کو فیل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر جو سنگل مدرز ہیں وہ بھی بالکل سیف ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا کہ تم سنگل ہو تو تم یہ تم وہ۔ جیسے پاکستان میں ایک سنگل مدر جو ہوتی ہے نا، اس کی زندگی آپ کو بھی پتہ ہی ہے، آپ کے سامنے ساری باتیں کہ عذاب بن جاتی ہے، لوگ عذاب بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سنگل مدر کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں پاکستان میں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، بہت پیسفل رہتی ہیں سنگل مدرز یہاں پر بچوں کے ساتھ۔ ان کے بچے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، وہ خود جابز کر رہی ہیں، تو بڑا اچھا ان لوگوں نے اپنی لائف کو مینیج کیا ہوا، اور ہیپیلی وہ لوگ رہ رہے ہیں یہاں پہ۔ جو جتنی بھی سنگل مدرز یہاں پہ میں نے دیکھی ہیں ہیپیلی رہ رہی ہیں، بہت پیسفلی رہ رہی ہیں۔ اسی طرح بہت ساری کنٹریز سے یہاں پہ نا لڑکیاں آتی ہیں جاب کے لیے، تو وہ لوگ شیئرنگ پہ رہتے ہیں، اور بہت اچھا ان کا بھی رہن سہن ہے یہاں پر، بڑے ہی مزے سے لوگ رہ رہے ہیں، جابز کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سیفٹی ہوتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے بلیک میل کرے گا یا کوئی مجھے ہراس کرے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرتا بھی ہے نا تو آپ نے صرف ایک فون کال کرنی ہے پولیس کو، اور پولیس نے آنا ہے، اس بندے کو لے جانا ہے۔ تو یہاں پہ اس وجہ سے بھی نا لوگ ڈرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں، یہاں پہ قوانین پہ عمل بھی کروایا جاتا ہے، اور یہاں پہ سزا کا تصور بھی ہے۔ ہمارے پاکستان میں قوانین ہیں، ٹھیک ہے، سزا بھی ہوتی ہے، کچھ حد تک قوانین جو ہیں وہ لاگو بھی کیے جاتے ہیں، کچھ حد تک قوانین جو ہیں وہ ان پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے، لیکن موسٹلی جو ہے نا جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ خواتین کے اوپر، خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو میں نے دیکھا کہ اتنا سیریس نہیں لیا جاتا، بہت ہی لائٹ لیا جاتا ہے۔ ایون کہ آپ نے بھی بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جب خواتین کسی کے بارے میں کوئی کمپلین کر دیتی ہیں نا تو یہی پہلا امیج ہوتا ہے کہ یہ عورت ہی خراب ہوگی۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ عورتوں کو ترجیح دی جاتی ہے، یہاں پر عورت کی زیادہ سنی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ رات کو سفر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، لڑکیوں کو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جاب کرنے جائیں گے تو جاب سے دیر سویر ہوگی، تو ہم کیسے اپنے ٹھکانے تک، اپنی رہائش تک پہنچیں گے۔ تو اس میں بھی آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اس میں بھی، کیونکہ یہاں پہ نا بسز ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ارینج کی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر نہ بھی ارینج کی ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بہت سیف ہے۔ آپ کسی بھی طرح سے آپ ٹریول کر لیں اکیلے، آپ بالکل سیف ہیں۔ آپ ٹیکسیز میں چلے جائیں، آپ اور اگر آپ پنک ٹیکسی یوز کرنا چاہتے ہیں جو صرف لیڈیز کے لیے ہوتی ہیں تو وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہیں۔ 0% کرائم ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ میں رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے بچوں کو لے کے روڈ پہ چلی جاؤں نا، کہیں جانا ہو، مجھے کوئی کام ہو، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ مجھے یا میرے بچوں کو ایک ذرا سا بھی نقصان پہنچائے، کیونکہ یہاں پہ ہر طرف کیمراز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پولیس جو ہوتی ہے نا وہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہر وقت موجود ہوتی ہے، ہر جگہ پہ۔ آپ بس آپ کے ایک کال کرنے کی دیر ہوتی ہے۔
تو پاکستان میں جیسے میں آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں گی، تھوڑا موازنہ کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. جیسے پاکستان میں یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں جابس کے لیے تو ان کو نا وہاں پہ بہت ہراس کیا جاتا ہے، یا ویسے ہی نا کوئی جیسے ہوتے ہیں لوگ چھیڑنے والے، چھیڑخانی کرنے والے، تو وہ گھر سے لے کے آپ کے آفس تک تو آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے چلیں گے، فالو کریں گے. تو یہاں پہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا. تو وہاں پر نا اکثر لڑکیاں اس بات سے بھی ڈرتے ہوئے گھروں سے نہیں نکلتی کہ اگر اس طرح کا کچھ ہو گیا میرے ساتھ، تو اگر کوئی میرے پیچھے پڑ گیا. یہاں پہ پیچھے پڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے مرد حضرات کو کہ یہاں پہ نا لاز بہت اسٹرکٹ ہیں. تو اگر اس خاتون نے ہماری کر دی نا کمپلین تو پھر شامت ہماری ہی آنی ہے. تو یہاں پر کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ یہاں پہ جاب کرنے آتے ہو تو آپ خود کو بہت محفوظ سمجھو گے، بہت ہی سیف سمجھو گے، فیل کرو گے. آپ گھومو پھرو اپنی ہالیڈیز میں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ہاں صرف ایک بات ہے کہ آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ بس اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں تو ہم پاکستان کی طرح یہاں پہ بھی قوانین توڑیں گے. نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے لاز کو فالو کرنا ہے، اور اس سے یہ ہوگا نا کہ آپ خود بھی سیف رہیں گے اور دوسرے بھی سیف رہیں گے. یہاں پہ جابز جو ہوتی ہیں نا اس میں بھی ایکویلٹی ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لڑکا ہے تو اس کو جاب دے دی جائے. پاکستان میں نے دیکھا ہے موسٹلی جو ہے نا لڑکیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور لڑکوں کو زیادہ جابز مل جاتی ہیں نا. اس لیے بھی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا ہماری بیچاری، وہ پیچھے ہی پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ مایوس بھی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں تو جاب ملنی ہی نہیں ہے، لڑکوں کو ملنی ہے. یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے. کچھ ایسی سخت جابز ہوتی ہیں جو ظاہر ہے آپ بھی نہیں کرنا چاہیں گی، لیکن موسٹلی جابز جو ہے نا ان میں صرف اس بندے کو ہی سلیکٹ کیا جاتا ہے جس کا انٹرویو بہت اچھا ہوتا ہے، جو انٹرویو میں اگلے بندے کو سیٹسفائی کر دیتا ہے نا، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، تو اسی کو ہی جاب ملے گی. یہاں پر آپ نے بس رولز کو فالو کرنا ہے، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جو ہے نا رات کو بھی یہاں پہ دن کی طرح سیف ہیں. جیسے آپ دن کی روشنی میں باہر گھوم پھر سکتے ہیں، ایسے ہی آپ رات کو بھی کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. آپ ابو دھابی سے راس الخیمہ تک جائیں، راس الخیمہ سے آپ دبئی تک جائیں، دبئی سے آپ کہیں بھی ٹریول کریں رات کے ٹائم، آپ لڑکی ہو کے آپ سیف ہیں یہاں پہ. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اتنے اپنی شاید فیملی کے ساتھ بھی پاکستان میں سیف نہیں ہوں گے جتنے آپ یہاں پر سنگل رہ کے سیف ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ عورت کی بہت رسپیکٹ ہے. اور دیکھیں عورت وہیں پہ محفوظ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو رسپیکٹ دی جائے. آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے، آپ کون سی لینگویج بول رہے ہیں، اس سے کسی کو یہاں پہ سروکار نہیں ہے. آپ برقع پہنیں، آپ پینٹ شرٹ پہنیں، آپ نکر پہن لیں، یہاں پہ کوئی کسی کو کسی گندی نظر سے نہیں دیکھتا، کوئی کسی پہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. یہاں پر اتنی سختی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیک رہنا ہے، یہاں پہ فالو کرنا ہے رولز کو. اس کے علاوہ آپ کا پہناوا کیسا ہے یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ یہاں پر برقع پہنو، آپ کمفرٹیبل ہو برقعے میں، آپ برقع پہنو. آپ پینٹ شرٹ میں کمفرٹیبل سمجھتے ہو خود کو، آپ وہ پہنو. جب میں پاکستان میں تھی نا تو وہاں پر اتنا کمپٹیشن ہوتا تھا کپڑوں کا، بچوں کے اتنے بنوانے پڑتے تھے، ریلیٹیوز اتنی باتیں کرتے تھے کہ ان کا باپ باہر ہے تو تم ان کو کپڑے نہیں لے کے دیتی ہو، اپنے کپڑے نہیں لیتی ہو. تو اتنا وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا تھا، اتنا پریشر ہوتا تھا مائنڈ پہ. لیکن یہاں پہ آ کے نا کوئی اس قسم کا پریشر نہیں ہے. آپ جس حال میں رہنا چاہو، وہ تو پھر ظاہر ہے انسان کچھ نہ کچھ تو بن ٹھن کے رہتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اپنی کیئر کرنی ہی پڑتی ہے، آخر ہم انسان ہیں. لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر نا کوئی کسی کو خواہ مخواہ تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے لیے بھی اگر آپ کمپلین کر دیتے ہیں نا تو وہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے دوسرے بندے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کو بیکار نہ گزاریں لیکن آپ کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو دبئی یا UAE کی کسی بھی اسٹیٹ میں آنا چاہیے جب بھی آپ کو موقع ملے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ایک کوشش تو ضرور کرنی چاہیے. یقین کریں کہ اگر آپ یہاں پر آ کر رہتے ہیں نا تو آپ اتنی پیسفل زندگی گزاریں گے کہ آپ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیں گے.